السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے ہماری پچھلی کلاس کے سبق میں پڑھا تھا مرکبات کے اصول، ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات نے اسے پوری طرح سے دیکھا ہوگا، اس سبق کو پوری طرح سے سمجھا ہوگا اور ذہن نشی کیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں میں سے ابھی تک کسی نے اس سبق کو پوری طرح سے نہیں دیکھا ہے تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر اس کی لنک دے دی گئی ہے، اس پر جائے، کلک کرے اور اسے پوری طرح سے دیکھے، سمجھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر مرکب حرفوں کی پہچان اور ان کی شکلیں ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے آج کے سبق کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے زبر کی حرکت، ٹھیک ہے۔ زبر کی حرکت کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ زبر کی حرکت کے کچھ اصول ہے، جیسا کہ ہم نے مفردات کے سبق کے اندر بھی کچھ اصول پڑھے تھے مفردات کے، ٹھیک ہے، اور مرکب حرفوں کے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا مرکبات کے کچھ اصول، ٹھیک ہے۔ اب آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے زبر کی حرکت، ٹھیک ہے۔ چلے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے آج کے سبق کی طرف کہ آج کے زبر کی سبق کے اندر زبر کی حرکات کے کون کون سے اصول ہیں۔ چلے اب ہم جانیں گے زبر کی حرکت کے اصول، ٹھیک ہے۔ زبر، زیر اور پیش، زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو، ٹھیک ہے، ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، ایک کو حرکت کہتے ہیں، لیکن جب ہم ان تینوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھیں گے، مثلا زبر، زیر، پیش، تو ان کو ہم حرکات پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ان تینوں کو اگر ہم جب ایک ساتھ پڑھیں گے تو ان کو کیا پڑھا جائے گا؟ حرکات۔ لیکن جب ہم زبر، زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو، یعنی ایک کو الگ سے پڑھیں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ حرکت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم تینوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھیں گے تو ان کو کیا پڑھا جائے گا؟ حرکات، ٹھیک ہے۔ چلے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے یہ جانا زبر کی حرکت کے اصولوں میں کہ حرکت کسے کہتے ہیں اور حرکات کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے اب آگے دیکھتے ہیں، ہم دیکھیں گے زبر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبر کسے کہتے ہیں؟ جو حرکت حروف کے اوپر آ جائے اسے زبر کہتے ہیں۔ مثلا اگر یہ لائن ہے اور لائن کے اوپر اگر میں نے حرکت دے دی تو وہ کیا بن گیا؟ زبر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم حروف کے اوپر اس طرح سے حرکت دے دے تو یہ کیا بن گیا؟ زبر، بے زبر بے، تھے زبر تھے، یہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ زبر کو عربی میں فتحہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فتحہ، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آیا زبر کسے کہتے ہیں؟ چلیے اب ہم دیکھیں گے زبر کو کس طرح سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ زبر کو پڑھتے وقت زبر کی جو آواز ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ اوپر کی طرف، ٹھیک ہے۔ زبر کو پڑھتے وقت بنا کھینچے جلدی ادا کریں، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم زبر کی حرکت کو پڑھیں گے تو ہم لوگ کیا کوشش کرنا ہے ہمیں کہ ہم بنا کھینچے اسے پڑھیں۔ مثلا حمزہ زبر اے، بے زبر بے، اسے ہمیں کھینچنا نہیں ہے، بے زبر بے، ٹھیک ہے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں، دیکھیں گے زبر کی حرکت آ جانے پر 29 حروف کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں، کون سے حروف 29 حروفوں میں زبر کی حرکت آ جانے پر پر پڑھے جاتے ہیں، اور کون سے حروف ایسے ہیں جو زبر کی حرکت آ جانے پر بھی باریک پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں اس کے اندر ذہن نشی کرنا ہے۔ لیکن سبق کے طرف آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ الف ہے، کیا ہے؟ ابھی تک یہ الف ہے، لیکن اگر ہم نے اس کے اوپر زبر کی حرکت دے دیے تو یہ الف نہیں رہا بلکہ یہ حمزہ میں تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، کب تک؟ جب تک اس کے اوپر کوئی زبر، زیر پیش یا جزم کی، جسے ہم سکون بھی کہتے ہیں، کوئی بھی حرکت نہ آ جائے، ٹھیک ہے، تب تک یہ الف ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش یا حمزہ یا سکون، جسے حمزہ ساکنہ کہتے ہیں، تو اگر وہ آ جائے تو وہ کس چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب ہم انشاءاللہ آگے حمزہ کا سبق پڑھیں گے، حمزہ ساکنہ کا سبق پڑھیں گے، تو اس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے وہ بھی کلیئرفائی کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو ابھی فی الحال ہمیں صرف اتنا ذہن نشی کرنا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور الف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو وہ کس چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ حمزہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ چلے، تو اب یہ کیا رہا؟ یہ حمزہ ہے۔ چلے، حمزہ زبر اے، بے زبر بے، تھے زبر تھے۔ اس کو کھینچنا نہیں ہے، بلکہ حروف کو زبر کی حرکت آ جانے پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں لاک کر دینا ہے۔ تھے زبر تھے، ثے زبر ثے، جیم زبر جے، ہے زبر ہے، خو زبر خو، دیل زبر دے، زے زبر زے، اسے کھینچنا نہیں ہے۔ رو زبر رو، زے زبر زے، سین زبر سے، شین زبر شے، صاد زبر صو، ضاد زبر ضو، طا زبر طو، ظا زبر ظو، عین زبر عے، غین زبر غو، فے زبر فے، قوف زبر قو، کھیف زبر کھے، لام زبر لے، میم زبر میں، نون زبر نے، واو زبر وے، ہے زبر ہے، حمزہ زبر اے، یا زبر یہ۔ یہ بات کو یاد رکھنا ہے کہ ان 29 حروفوں کے اندر پر حروف آئے، لیکن ہم نے ان کو پر ہی پڑھا، جیسے کہ خو زبر خو، رو زبر رو، صاد زبر صو، ضاد زبر ضو، طا زبر طو، ظا زبر ظو، غین زبر غو، قوف زبر قو، ٹھیک ہے۔ یہ جو حروف 8 ہیں، ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے کہ یہ زبر آنے پر بھی پر پڑے جاتے ہیں، لیکن اس میں سے اگر ہم خو، رو اور غین نکال دیں، یہ 3 حروف کو اگر ہم ٹک مارک کر کے اگر ہم نکال دیں سائڈ میں، تو ان کا کوئی بھی اپوزٹ نہیں ہے، یعنی اس کے سامنے سائڈ سے پڑھنے والا کوئی بھی حرف نہیں ہے اپوزٹ میں۔ جیسے کہ دوسرے حروفوں کے پر حروفوں کے اندر کچھ ایسے حروف ہیں جن کے اپوزٹ میں ایک حرف ملتے ہیں، مثلا دیل کا اپوزٹ ضاد ہے، ٹھیک ہے، تھے کا اپوزٹ طا ہے، زے کا اپوزٹ ظا ہے، سین کا اپوزٹ صاد ہے، قوف کا اپوزٹ کیف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پر والے پر میں ہی پڑھے جائیں گے اور باریک والے باریک میں ہی پڑھے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ تھے زبر تھے لیکن تو زبر تو، دیل زبر دے لیکن ضاد زبر ضو، ٹھیک ہے، سین زبر سے لیکن صاد زبر صو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قوف زبر قو لیکن کیف زبر کھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، چلے اب آگے دیکھتے ہیں۔ اب ہم نے پورے زبر کی حرکت کے ساتھ میں 29 حروف کو دیکھ لیا کس طرح سے پڑھنا ہے، ان کی ادائیگی کس طرح سے تھی، ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ اس کے اندر کون سے حروف پر پڑھے جاتے ہیں اور کون سے حروف باریک پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے اب ہم اس سبق کا جو ہے مشق کر کے دیکھیں گے کہ اس سبق کو پریکٹس کے ساتھ میں اگر ہم پڑھیں گے، مشق کے ساتھ میں اگر ہم پڑھیں گے تو وہ کس طرح سے ادا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نون زبر نے، زے زبر زے، کیا ہوا؟ نے زے، لام زبر لے، نے زے لے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی حروف پر نہیں ہے۔ خو زبر
خو، لام زبر لے، خولے، قوف زبر قو، خولق۔ اس کے اندر کون سے کتنے حروف پورا ہے؟ 2 حروف پورا ہے، خو اور قوف، ٹھیک ہے۔ چلے، صاد زبر صو، دال زبر دے، صو دے، قوف زبر قو، صودے قو۔ اس کے اندر کتنے حروف پورا ہے؟ صاد اور قوف، 2 حروف پر آئے۔ چلے، یا زبر یہ، دال زبر دے، یہ دے، کھیف زبر کھے، یہ دے کھے۔ اس کے اندر کوئی بھی حروف پر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم پڑھیں گے تو ہمیں سب سے پہلے مشق کے ساتھ میں، پریکٹس کے ساتھ میں اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس حروف کے اندر پر کی آواز ہے اس کو ہم کو پر کی آواز میں ہی پڑھنا ہے۔ اس کو ہم باریک پڑھیں گے تو ہم کبھی بھی قرآن کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھ پائیں گے۔ چلے، نون زبر نے، صاد زبر سو، کیا ہوا؟ نے سو، رو زبر رو، نے سو رو، 2 حروف پر آئے، ٹھیک ہے۔ چلے، فے زبر فے، عین زبر اے، فعے، لام زبر لے، فعالے، ٹھیک ہے۔ نون زبر نے، ظو زبر ظو، نے ظو، رو زبر رو، نے ظو رو، نے ظو رو۔ زیادہ تر ہم کو یہی دیکھنے ملتا ہے کہ زے، دال ذیل والا ذیل، اور توزو والا ظو، اور صاد ضاد والا ضاد، یہ سب کو تقریباً زیادہ تر جو لوگ، جو بچے ہیں وہ زو 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 ہی پڑھتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ بھی ذہن نشین کرنا ہے کہ زے سختی سے پڑھا جاتا ہے، رو زے والا زے، اور تو زو والا زو پر میں پڑھا جاتا ہے، اور دال ذیل والا ذیل باریکی سے ادا ہوتا ہے، اور صاد ضاد والا ضاد ہمیشہ ضاد کی آواز میں پر میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے، اب ہم اس کے اندر ہم نے کتنے حروف پر دیکھے؟ رو اور زو، تو زو اور رو جو ہے پر میں آ گئے۔ چلے آگے، ذیل زبر زے، کھیف زبر کھے، زے کھے، رو زبر رو، زے کھے رو، ٹھیک ہے۔ کھیف زبر کھے، سین زبر سے، کھے سے، بے زبر بے، کھے سے بے، سے زبر سے، لام زبر لے، سے لے، سے زبر سے، سے لے سے، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوشش یہ کرنا ہے کہ جب بھی ہم مشق کریں، پریکٹس کریں زبر کی، تو اس کو صرف اور صرف ہجے میں کرے۔ ہجے سے یعنی رک رک کر، الگ الگ کر کے زبر کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم سے زبر سے، لام زبر لے، سے زبر سے لے سے ایک ساتھ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ اسے ٹکڑوں میں زبر کی حرکت کے ساتھ مشق کرنا ہے۔ سے زبر سے، لام زبر لے، سے لے، سے زبر سے لے سے، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ قوف زبر قو، میم زبر میں، قو میں، رو زبر رو، قو میں رو، 2 حروف پر آئے اس میں۔ ہے زبر ہے، رو زبر رو، ہے رو، میم زبر میں، ہے رو میں، 1 حروف پر آیا۔ ہے زبر ہے، شین زبر شے، ہے شے، رو زبر رو، ہے شے رو، ٹھیک ہے، 1 حروف پر آیا۔ تو زبر تو، بے زبر بے، تو بے، عین زبر اے، تو بے اے، تو کو پر میں پڑھا جاتا ہے، اسی لیے تو یہاں پر پر میں آیا۔ قوف زبر قو، تھے زبر تھے، قو تھے، لام زبر لے، قو تھے لے، یہاں پر قوف پر میں آیا، لیکن تھے باریک میں آیا، بلکہ تھے کو ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ تھے کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ میں باریکی سے ادا کرے۔ تھے زبر تھے، اور تو پر میں آتا ہے، تو پر میں آتا ہے اور تھے باریک میں آتا ہے، تو کیا ہوا یہ؟ قو تھے لے، قو تھے لے، بے زبر بے، لام زبر لے، بے لے، غین زبر غو، بے لے غو، یہاں پر 1 حروف غین پر آیا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کا جو سبق ہے وہ پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے سبق کے اندر، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ لوگ اسے
مشق کریں، پریکٹس کریں. جتنا آپ لوگ اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے ہجے میں، اور پر حروف کا خیال رکھتے ہوئے اور باریک حروف کا خیال رکھتے ہوئے، انشاءاللہ اتنا آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. ٹھیک ہے، آمین یا رب العالمین. چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.